اجتماع کی وجہ سے 2-4 دن درس قرآن مجید کی چھٹی رہی ہے، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دوبارہ درس قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت بنیامین کے سامان سے پیالہ مل گیا اور بھائیوں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنا معاشرے کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق جس کے سامان سے چوری والی چیز مل جائے تو اس کو 1 سال تک غلام بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت بنیامین کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ بہانہ اور یہ ترتیب، یہ تدبیر جو ہے قائم فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو حضرت بنیامین کو انہوں نے 1 سال کے لیے رکھنے کا ارادہ فرما لیا۔ بھائیوں نے بڑا زور لگایا، پہلے تو منت سماجت کرتے رہے، پھر دھمکیاں بھی لگاتے رہے، پھر یہ بات بھی کہی کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ہمارا باپ بوڑھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، جس سے غلطی ہوئی ہے اسی کو رکھنا ہے، اس کے علاوہ میں کسی دوسرے کو نہیں رکھ سکتا۔ بہرحال جب بھائی آپس کے اندر نا امید ہو گئے، ہر طرح کی کوشش انہوں نے کی اور نا امید ہو گئے، تو پھر آپس میں الگ جا کے مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، ہم نے واپس جانا ہے، والد محترم کو کیا کہیں، کس طریقے سے ہم اپنے بھائی کو چھڑوائیں۔ تو وہ آپس میں الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ آج کی آیات مبارکہ کے اندر اسی مشورے کا ذکر بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو انہوں نے جا کر کارگزاری سنائی اور بات سنائی، حضرت یعقوب نے جو آگے سے جواب دیا وہ بھی آج کی آیات میں مذکور ہے۔ آپس میں جب وہ مشورہ کرنے لگے تو ان میں سے ایک جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ پہلے بھی تم نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی اور تم نے اپنے والد محترم سے بڑا وعدہ لیا تھا کہ ہم ضرور بضرور بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، تو جب وعدہ بھی تم پکا کر کے آئے ہو میں تو یہاں سے نہیں جاتا، میں واپس جا کر والد کو کیا جواب دوں گا، میں تو یہیں مصر کی زمین میں بیٹھا ہوں، تو میں کوشش بھی کرتا رہوں گا شاید کہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے جس کی وجہ سے بنیامین چھوٹ جائے، تم جاؤ اور والد محترم کو جا کر ساری کی ساری بات بتا دو۔ بھائی سارے کے سارے گئے اور جانے کے بعد حضرت یعقوب کو جا کر کہنے لگے کہ ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، اس بات کا ذکر کیا اور کہنے لگے اگر تمہیں ہماری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر جو قافلے والے ہیں ان سے پوچھ لو، کیونکہ وہ اکیلے تو گئے نہیں تھی سامان لینے بلکہ اور قافلے والے بھی تھے، پھر بات بھی مشہور ہو جاتی ہے جب کسی قسم کا معاملہ ہو، تو کہنے لگے قافلے والوں سے پوچھ لو، اگر ہماری بات پر یقین نہیں ہے، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اس چوری کی بنا پر اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ بادشاہ جو ہے مصر کا بادشاہ اس کے قبضے کے اندر ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری باتوں نے تم نے اس بات کو گھڑ لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ تم نے ایسے ہی گھڑ لیا ہے۔ اب دیکھو یہ محاورہ بھی ہے، جب آدمی ایک مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے نا تو پھر اس کی سچی بات بھی جھوٹی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو با اعتماد رکھنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر لوگوں کا 100% اعتماد رہے، تو اس کو چاہیے وہ کسی موقع پر بھی جھوٹ نہ بولے، پھر تو اس کی زندگی بالکل صاف ستھری ہوگی۔ جب وہ اگر جھوٹی بات بھی کہے گا تو لوگ کہیں گے سچی ہے، اور اگر انسان اپنا اعتماد جھوٹ بول کر کھو دیتا ہے پھر وہ سچی بات بھی کہے تو لوگوں کو جھوٹی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اعتماد انسان کا برقرار رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ کیا ہے بھائی، سچ بولے۔ ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سیرت کی بیانات میں سنا ہوگا کہ ہمارے نبی نے 40 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں فرمائی۔ مشرکین مکہ نے بڑے بڑے الزامات لگائے، جادوگر ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، قرآن مجید میں آپ پڑھیں کہ ہر بات، ہر الزام انہوں نے ہمارے نبی پہ لگایا، لیکن کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو جھوٹا کہہ دے، نہ کسی کی یہ ضرورت ہوئی کہ وہ آپ کو کیا کہے، خائن کہہ دے۔ جب وہ الزام لگا سکتے تھے تو جھوٹا بھی تو کہہ سکتے تھے، کیوں ان کی ہمت نہ ہوئی؟ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ نبی جھوٹا ہے تو ہمارے اپنے ہی لوگ کہیں گے کہ یہ تو صادق اور امین ہے، اس نے تو ہمیشہ سچ بولا ہے،
اور آپ حضرات سیرت کی کتابوں میں سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور علماء سے بیان بھی سنتے ہیں، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی، ایک پہاڑ ہے، وہاں پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جانے کے بعد اس وقت کا جو طریقہ ہوتا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، وہ طریقہ آپ نے اپنایا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو سارے کے سارے قبائل وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب سارے کے سارے قبائل وہاں پہ جمع ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے اعتماد کا ووٹ لیا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے تھے سب سے پہلے کیا لیا؟ اعتماد کا ووٹ۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بات کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے اعتماد یعنی اپنے اعتماد کا ووٹ لیا نا، کہ آپ مجھے سچا سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قد جربنا لکا، ہم نے پوری زندگی آپ کا تجربہ کیا ہے، ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ آپ بالکل اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہاں سے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اگرچہ ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں آپ پر 100% اعتماد ہے کہ آپ سچے ہیں۔ تو معلوم میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ سچ بولے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو صدیقین میں لکھ دیتے ہیں۔ اور صدیقین کا جو رتبہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، پہلا رتبہ نبیین کا ہے اور دوسرا رتبہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے۔ تو ہمیشہ آدمی سب سچ بولتا ہے تو صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے فرمایا کہ وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ خطبے کے اندر خطیب سے ہر خطبے کے اندر یہ حدیث سنتے ہیں، والکذب یہلک، جھوٹ جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتا ہے بھائی؟ ہلاک کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ آدمی اپنے ایمان پہ بھی جھوٹ بول جاتا ہے۔ جھوٹ جب انسان کی عادت بن جائے نا، پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولے گا، لین دین کے معاملات کے اندر، آپس میں معاملات کے اندر تھوڑا تھوڑا جھوٹ بولتا بولتا وہ اتنا دلیر ہو جائے گا کہ ایک وقت آ جائے گا وہ ایمان بھی ہے وہ ایک قسم کا اس کا جھوٹا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولا کریں، جھوٹ سے بچا کریں، کیونکہ جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو انسان کی زبان کے اندر، منہ کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، فرمایا اس کے کیا ہے بھائی؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے، دیکھنا تو بڑی دور کی بات، ان کی رحمت ان پر ڈالنا تو بڑی دور کی بات۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو جھوٹ بول کر اپنا سامان بیچتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اب انہوں نے بولا تو سچ ہے، پہلے انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اپنا اعتماد خراب کر لیا بھائیوں نے، تو اب کیا ہوا؟ اب سچ بول رہے تھے، لیکن جب آدمی جھوٹ بول لے تو پھر اعتماد کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے، یہ محاورہ بھی مشہور ہے کہ کبھی کبھی جھوٹا آدمی بھی کیا ہے بھائی؟ سچ بول دیتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے پہلے جھوٹ بولا لیکن اب کیا بول رہے تھے؟ سچ۔ اور ایک واقعہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ کہیں جنگ سے واپس آ رہے تھے نا، تو وہ مال غنیمت کا مال جو ہے ایک جگہ جمع کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہاں پہ پہرا دینا ہے، تو صحابی کہتے ہیں میں پہرے کے لیے بیٹھ گیا، جو ہی رات کا ایک حصہ گزرا تو دیکھا ایک شخص آیا ہے اور وہ مال غنیمت کو چوری کر رہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا کہ بھئی چل تجھے حضور کے پاس لے کر جاؤں گا، تو چور ہے۔ اس نے منت سماجت کی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر گزری، یعنی اگلی رات جب آئی تو پھر دیکھا کہ وہی شخص اور مال غنیمت سے چوری کر رہا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا چل بھئی میں آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے حضور کی مجلس میں لے کر جاؤں گا، تو مال کو چوری کر رہا ہے، تو چور ہے۔ اس نے منت سماجت کی بہت زیادہ، تو کہنے لگے صحابی نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب تیسری رات آئی پھر وہی آدمی چوری میں لگا ہوا ہے، مال غنیمت کو اٹھا رہا ہے۔ تو صحابی کہنے لگے آج میں تجھے بالکل نہیں چھوڑتا، آج میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا، تو چور ہے پکا ٹھکا۔ وہ پہلے منت سماجتیں کرتا رہا، صحابی کہنے لگے آج تیری نئی بخشش ہوگی، آج میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا اچھا میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں پھر چھوڑ دے گا؟ میں تجھے ایک ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر وہ عمل تو کر لینا تو تیرے مال کو کوئی بھی چرا نہیں سکے گا۔ تو اس نے کہا میں ایسی چیز، تو میرے پاس ایک ایسی چیز ہے وہ میں تجھے عمل بتاتا ہوں، اگر تو عمل کر لینا تو تیرا مال چوری ہو ہی نہیں سکے گا۔
صحابی کہنے لگے چلو یہ تو کام ٹھیک ہے، تو کہنے لگے اچھا وہ عمل بتا دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کیا کریں کہ آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے پھونک لگا دیا کریں اور پڑھ لیا کریں، تو مال کی بھی اللہ حفاظت کر دیتے ہیں، جان کی بھی حفاظت کر دیتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رات کا سارا واقعہ سنایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو وہ شیطان لیکن سچ کہہ گیا تھا تو، کیونکہ شیطان کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، لیکن کیا ہے بھائی، سچ بول کے گیا ہے۔ باقی آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں بھائی، حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اگر اعتماد بحال رکھنا ہے نا معاشرے کے اندر، تو پھر انسان کو چاہیے وہ ہمیشہ کیا بولے، سچ بولے۔ حضرت پیر ذوالفقار شاہ نقش بندی بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ کے ولی ہیں ہمارے پاکستان میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس نا ایک وکیل بیعت ہو گیا، تو بیعت جب ہوتے ہیں نا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، تو وہ توبہ کرواتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگ، آج کے بعد شرک نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ ساری چیزیں۔ تو بیعت توبہ اس نے کر لی۔ اب وکیل صاحب بڑے پریشان ہوئے، کہتے ہیں کہ بھئی میں نے بیعت تو کر لی کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ وکیلوں کا کام تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اکثر و بیشتر، سب پہ الزام نہیں ہے، اکثر و بیشتر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے ایک شعر بھی کہا تھا نا کہ جب یہ وکیل پیدا ہوئے، اس کا مفہوم یہ ہے، وکیل پیدا ہوئے تو شیطان نے کہا لو میں صاحب آج اولاد ہوا، میں صاحب اولاد ہوا، مطلب ہے میرے بھی کوئی اولاد ہوئی جو میرا کام کرنے والی ہے، میرا جھوٹ آگے چلائے گی۔ تو بہرحال اکثر ایسے نہیں ہوتے، یہ عمومی بات میں کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پھر پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بڑا پریشان ہوا، پیر صاحب نے اس کو تسلی دی، بھائی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تجھے اتنا رزق ملے گا تو بالکل حیران ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو وکیل تھا نا، اس نے سچ بولنے کی عادت بنائی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اس کے پاس مقدمہ لے کر آتے، وہ بالکل تحقیق کرتا، تحقیق کرنے کے بعد سچا مقدمہ لیتا، جھوٹا مقدمہ نہ لیتا۔ تو اتنی مشہوری ہوئی اس کی کہ جج کہتے تھے کہ جہاں جس طرف یہ وکیل ہے فیصلہ اسی طرف ہو جاتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے کہ ہمارا مقدمہ لے لے، ہمارا مقدمہ تو لڑ لے، کیونکہ ججوں کے ہاں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے وہ کیا ہے بھائی، ہمیشہ سچ بولے۔ وہ ہندوستان کا بھی ایک واقعہ ہے نا کہ ایک جگہ تھی، ہندو اور مسلمانوں کا آپس میں کیا ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ ہندو کہتے تھے یہ ہماری جگہ ہے، مسلمان کہتے تھے ہماری جگہ ہے۔ ہندو کہتے تھے کہ ہم یہاں مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے ہم یہاں مسجد بنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھئی، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جو فیصلہ، ہندو کہنے لگے جو فیصلہ یہ عالم کر دیں گے نا، وہ فیصلہ ہمیں کیا ہے بھئی، قبول ہے۔ تو وہ عالم دین کے پاس، اب مسلمان بڑے ہنسے اور خوش ہوئے کہ بھائی فیصلہ جو ہے ہمارے ہی عالم کے پاس چلا گیا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہاں کیا بنانی ہے بھائی، مسجد بنانی ہے، تو ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ جب وہ مقدمہ گیا اور اس عالم دین کو جج نے بلایا، تو اس عالم دین نے کہا بھائی بات ایسے ہے کہ یہ جو جگہ ہے اصل میں ہندوؤں کی ہے۔ سچ بول دیا، یہ جگہ کس کی ہے بھائی، اصل میں ہندوؤں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان تو پریشان ہوئے، لیکن وہ ہندو جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ بھائی یہ عالم مسلمانوں کے علماء کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں نا، تو اس کے اس کردار کو دیکھ کر، اس سچ کو دیکھ کر وہ کیا ہو گیا بھائی، مسلمان ہو گیا، اور مسجد کے لیے جگہ بھی وقف کر دی، مسجد کے لیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں مسلمانوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، ہمیشہ سچ ہوں۔ میں کہتا ہوں میرا بھائی نہ پکڑا جائے، میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، میرا رشتہ دار نہ پکڑا جائے، میرا پڑوسی نہ پکڑا جائے ہیں، تو میرا جو ہے محلے والا، ایسا نہیں کام چلے گا۔ دنیا میں تو گزارا کر لیں گے، آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر تشریف فرماتے، تو جب باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا گناہ کبیرہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ جب جھوٹی گواہی کی بات آئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آگے ہو کر بیٹھ گئے اور اہتمام کے ساتھ فرمایا شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ تو اسی لیے محترم سامعین، یہ عمل کے لیے باتیں ہوا کرتی ہیں، ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور ہمیشہ سچ ہی بولنا چاہیے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا کیا ہے بھائی، فائدہ ہے۔ دنیا کے سارے نظام جھوٹ کی وجہ سے خراب ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیں، جھوٹ کی وجہ سے 500 روپے دو، جھوٹ بلوا لو، گواہی دلوا لو، ہوتا کہ نہیں ایسے؟ عدالتوں میں اگر کسی کو گواہ نہ ملے نا، تو کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ 500 روپے لے کر آپ کے حق میں گواہی دے دیں گے، چاہے جھوٹی ہے چاہے کیا ہے بھائی، سچی ہے۔
اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب کو جا کر کہا کہ ابا جان بولا تو سچ تھا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا نہیں، یہ تو تم نے ہی خود آپس کے اندر کیا ہے کوئی بات گھڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جس وقت وہ مایوس ہو گئے یوسف کی طرح سے تو تنہا ہو گئے سرگوشیاں کرتے ہوئے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان کے بڑے نے ان کو کہا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ نے قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کی جانب سے، تم تو اپنے والد سے پختہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ فرمایا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے بھی تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تم نے اس سے پہلے بھی گڑبڑ کی ہے اور کوتاہی کی ہے۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا اس علاقے کو جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے، او يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ، فَقُولُوا يَا أَبَانَا، کہو اے ہمارے ابا جان، إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، نہیں شہادت دی ہم نے مگر اسی چیز کی جو ہمیں معلوم ہے، وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، اور پوچھ لے شہر والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ، جس کے اندر ہم تھے، اور ان قافلے والوں سے پوچھ لے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جن کے اندر ہم واپس آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک البتہ ہم کیا ہیں بھائی سچے ہیں، ہماری بات پہ اعتماد نہیں ہے تو ان سے پوچھ لے، ہم کیا ہیں بھائی سچ بولنے والے ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی بات بنا لی، یہ تو تم نے ہی آپس میں کیا کر لیا، کوئی نہ کوئی مشورہ کر لیا۔ فصبر جمیل، صبر جمیل ہے۔ صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا صبر جس کے اندر جزا فضا نہ ہو، خاموشی ہو، اللہ کی رضا پہ رضا ہو جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صبر جمیل۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ عنقریب ان کو لے آئے گا سب کے سب کو۔ حضرت نے یعقوب علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی، اللہ تعالیٰ سے امید نہیں، آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ امیدیں وابستہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ۔ مشکل وقت آ گیا تو کیا ہو گیا؟ اللہ پہ امید رکھیں، اللہ آسانی والا معاملہ کر دیں گے۔ حضرت یعقوب انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے۔ فرمایا انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی غم کے اندر آنکھیں کیا ہو چکی تھی؟ سفید ہو چکی تھی۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔